اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شروع کریں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وصدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو، بیٹھنے اور جمع ہونے کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھنے کی، پڑھتے رہنے کی اور اس کو اپنا وظیفہ بنا لینے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ بہت بہترین مہینہ چل رہا ہے، شعبان کا مہینہ۔ اس کے بعد آنے والا مہینہ وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ رجب کا چاند دیکھتے ہی پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کی فکر لگ جاتی تھی۔ رجب کا چاند دیکھتے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ پیارے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں عافیت سے رمضان تک پہنچا۔ اللہ اکبر۔ چاند تو رجب کا دیکھا ہے، ابھی تو 2 مہینے باقی ہیں۔ رجب کا پورا مہینہ باقی ہے، شعبان کا پورا مہینہ باقی ہے، پھر رمضان آنے والا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے اگلے گناہ بھی معاف ہیں اور آپ کے پچھلے گناہ بھی معاف ہے، اس کے باوجود آپ کو رمضان کی فکر لگ جاتی تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ پیارے اللہ، جب رجب کا چاند دکھا دیا، اب تو آپ رمضان تک پہنچا ہی دینا۔ جس کے یہاں شادی ہوتی ہے نا، اس کو 4 مہینے پہلے فکر لگ جاتی ہے۔ صرف شادی کے دن فکر نہیں ہوتی، 4 مہینے پہلے فکر، محنت، کوشش، مشورے، پلاننگ، کون نکاح پڑھائے گا، کنکوتری کون لکھے گا، کس کس کو دعوت دینی ہے، کون سا ہال بک کریں گے، کہاں پر ولیمہ ہوگا، کپڑے کون سے پہنیں گے،
ابو کون سے پہنیں گے، امی کون سے پہنیں گے، روم کون سا ہوگا، اس میں فرنیچر کون سا ہوگا، اس میں کلر کون سا ہوگا، اور ساری شادی کی تیاری کیسے ہوگی، کس طریقے پر ہوگی. 4 مہینے پہلے اس کے مشورے، اس کے مذاکرے اور اس کے پلاننگ ہوتے ہیں، تب جا کے شادی کامیاب ہوتی ہے. شادی کیسی ہوئی؟ عزت کے ساتھ ہو گئی؟ کہ جی ہاں بہت عزت کے ساتھ ہو گئی، عافیت کے ساتھ ہو گئی، اور پتہ ہی نہ چلا. کیوں پتہ نہ چلا؟ فرمایا کہ پہلے سے محنت کی، 4 مہینے پہلے سے. تو جب پہلے سے محنت ہوتی ہے نا تو وقت پر کام آسان ہو جاتا ہے. حج میں جانا ہے، اب تیاری 40 دن پہلے سے ہو رہی ہے، کپڑے بنائے جا رہے ہیں، احرام خریدا جا رہا ہے، حج کے کیمپ میں شرکت کی جا رہی ہے تاکہ حج سیکھ کر جانا ہے. پاسپورٹ دیے، ویزا لگا، پیسے جمع کرائے، ریال لیے، ٹور والوں کے ساتھ بات کی، میٹنگ کی، پوچھا وہاں ہماری کون سی ہوٹل ہوگی، کون سا فلائٹ ہے، کون سے دن ہے. یہ پوری تیاری ہوتی ہے نا تو حج کا سفر آسان ہو جاتا ہے. اور کوئی بھی کھیل ہو نا دنیا کا تو پہلے پریکٹس ہوتی ہے، بعد میں گراؤنڈ پہ پرفارمنس ہوتا ہے، مظاہرہ ہوتا ہے. پریکٹس نہیں تو پرفارمنس نہیں. اب ہمارے یہاں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ پریکٹس ہی نہیں کرتے، پہلے تیاری نہیں کرتے. شادی کے لیے تیاری کر رہے ہیں، حج کے لیے تیاری کر رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کے رمضان کی فکر کر رہے ہیں، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان آئے گا نا اس وقت قدر کر لیں گے، اس وقت وصول کر لیں گے. ایسا نہیں ہوتا. پھر کیا ہوگا؟ 2 دن قدر رہے گی، 2 دن رمضان کی عظمت رہے گی، پھر اس کے بعد تیسرے دن سے غفلت ہو جائے گی. پھر 27 کو افسوس ہوگا، اوہ رمضان آیا تھا گزر گیا پتہ بھی نہ چلا. ارے رمضان کیا گزرے گا، ایک دن آئے گا میں اور آپ ہی گزر جائیں گے، ہم لوگ خود دنیا سے چلے جائیں گے. یہ رمضان کیا گزرے گا؟ بہت سے لوگ تھے گزشتہ سال رمضان میں تھے، ان کے خواب و خیال میں نہیں تھا، دل کے کسی کونے میں نہیں تھا کہ ہم آئندہ سال رمضان میں نہیں ہوں گے. وہ ہماری طرح سمجھ رہے تھے، لمبی زندگی کی امید کہ ابھی تو زندگی کا کئی رمضان دیکھنا ہے، اور وہ چلے گئے. صرف بڑی عمر والے نہیں گئے، ہم نے بچوں کے بھی جنازے دیکھے، جوانوں کے بھی دیکھیں، بوڑھوں کے بھی دیکھیں، بچیوں کی بھی دیکھیں، مستورات کے بھی دیکھیں، اور بڑی عمر کی عورتوں کے بھی دیکھیں. کتنے ایسے لوگ اچھے تندرست آدمی چلے گئے دنیا سے. شیطان ہمیں لمبی امیدوں پہ لگایا ہوا ہے کہ ابھی تو بہت وقت ہے، بعد میں توبہ کریں گے، بعد میں اللہ کی طرف آ جائیں گے، بعد میں تہجد شروع کر دیں گے. یہ سب شیطان کی طرف سے. بعد میں بات کرتے کرتے زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر گیا. اتنا ہم موت کے قریب ہو گئے، قبر کے قریب ہو گئے، اب تو اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے. یوں فرمایا بعد نہ کریں، ابھی نقد توبہ کریں، ابھی سے تہجد کو شروع کریں، ابھی سے قرآن شریف کی تلاوت کو شروع کریں، ابھی سے اللہ کی طرف آنے کی کوشش کریں. تو ابھی کیا رمضان کی تیاری کریں، رمضان کی ابھی کیا تیاری کریں. یوں فرمایا کہ فضائل رمضان کی تعلیم اپنے گھر میں شروع کر دو. سب سے پہلی بات، جب رمضان کی فضیلت اور رمضان کی اہمیت کے بارے میں جب گھروں میں مذاکرہ ہوگا تو سب کو ایک شوق پیدا ہوگا کہ انشاءاللہ یہ رمضان ہم اللہ کے عاشقوں جیسا گزاریں گے. 5 وقت نماز پڑھتے ہو نا، نمازوں کے بعد ابھی سے دعا شروع کر دو. اللہ زندگی کے بہت سے رمضان ملے، آپ نے دیے تھے، غفلتوں میں گزر گئے، یہ رمضان آپ کے عاشقوں جیسا گزارنا چاہتا ہوں. یہ رمضان اللہ میں آپ کے عاشقوں جیسا گزارنا چاہتی ہوں، میں آپ کو راضی کرنا چاہتی ہوں. میں اچھا روزہ، اچھی تراویح کا ہر سجدہ مزے لے کر کے، تہجد، اشراق، چاش اور اوابین اللہ میں پڑھنا چاہتی ہوں. رب کریم آپ میری مدد کر دیجیے. پیارے اللہ، رمضان تو ملتا ہے، اتنا مبارک وقت، اتنا بہترین وقت، اتنا کوالٹی والا وقت، سحری کا وقت، اللہ کے انسان ایک دم قریب ہوتا ہے. افطاری کا وقت، اللہ کے انسان ایک دم قریب ہوتا ہے، انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے. یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور یہ وقت ہمارا جو ہے وہ کھانوں پینوں میں گزر جاتا ہے اور مستورات کا کچنوں میں گزر جاتا ہے. یہ تو اللہ سے لینے کا وقت ہے. مولانا ہر سال رمضان میں سوچتے ہیں وقت ہی نہیں ملتا، سموسے بناتے بناتے اذان ہو جاتی ہے،
او میری بہن، یہ رمضان کا مہینہ گرم گرم کھانا بنانے کا اور گرم گرم کھانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ گرم گرم آنسو کے بہانے کا مہینہ ہے۔ ابھی آپ افطاری کے وقت میں آنسو بہاؤ گے نا، اللہ کے سامنے رو گے نا، اللہ کے سامنے تڑپو گے نا، تو پورا سال مسکراؤ گے، سب مسئلے حل ہو جائیں گے، سب پریشانی دور ہو جائے گی، زندگی ویل سیٹ ہو جائے گی، بچے فرما بردار ہو جائیں گے، شوہر آپ کا دیوانہ ہو جائے گا، حج عمرے کے راستے کھل جائیں گے۔ آپ کی کیا چاہت ہے، کیا تمنا ہے، آپ اللہ کے سامنے رکھو نا، وہ بڑا کریم ہے، وہ رحیم ہے، یہ اللہ سے لینے کا وقت ہے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، سوچ تو ہوتی ہے، ارادہ تو ہوتا ہے، عمل کیوں نہیں ہوتا؟ پہلے سے ہم مانگتے نہیں ہیں، تیاری نہیں کرتے، پریکٹس نہیں کرتے۔ ابھی سے اللہ سے مانگے کہ پیارے اللہ ہمیں سحری تو کھانی ہے، سحری کھانے میں برکت ہے، سحری کھانی چاہیے، لیکن اللہ اس وقت ہمیں تہجد بھی پڑھنی ہے اور 15 منٹ جم کے دعا کرنی ہے۔ پیارے اللہ ہمیں افطاری تو کرنی ہے، کھانا بھی کھانا ہے افطاری میں، لیکن اللہ ہم کو افطاری سے پہلے 10 منٹ دعا کرنی ہے۔ پیارے اللہ آپ آسان کر دیجئے، وقت آنے پر ہمت دے دیجئے، اور رب کریم آپ مدد کر دیجئے۔ اس کو بولتے ہیں تیاری۔ فضائل رمضان کی تعلیم شروع کر دی، اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، اپنی طلب بتانا شروع کر دی۔ اللہ والوں کے حضرت پیر ذوالفقار صاحب، قاری حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، ان حضرات کے رمضان پر سے بیان سننا شروع کر دیے۔ عظمت رمضان، استقبال رمضان، اہمیت رمضان۔ دل دکھتا ہے، ہمارے یہاں لوگ خریدی کب کرتے ہیں؟ عید کی تیاری کب کرتے ہیں؟ جب رمضان میں بڑی بڑی راتیں چل رہی ہوتی ہے، 21، 23، 25، 27، 29، آخری عشرہ چل رہا ہوتا ہے، اعتکاف کا عشرہ وہ چل رہا ہوتا ہے، اور لوگ عید کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، باہر جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ شاپنگ کے لیے۔ کس کی شاپنگ؟ کا شوہر کی، بچوں کی، ہماری چپل، ہمارے سینڈل، ہمارے پرس، ہمارے کپڑے، بچوں کے کپڑے۔ ارے یہ سب رمضان پہلے ہو۔ عید میں اچھے کپڑے پہننے منع نہیں ہے، آپ پہنو، آپ کے شوہر پہنے، آپ کے بچے پہنے۔ عید کا دن خوشی کا دن ہے، یہ مسلمانوں کا تہوار ہے، اسلامی تہوار ہے عید۔ اس کی پوری تیاری ہماری رمضان پہلے ہونی چاہیے۔ ہماری فیملی کے، ہمارے بچوں کے کپڑے سب رمضان پہلے تیار ہو۔ روزانہ دوپہر میں مستورات سموسے بنا رہی ہے، تلن بنا رہی ہے، منع نہیں ہے۔ آپ یہ سب چیز ڈی فریز پہلے سے ہی کر دیں، فریزر میں رکھ دیں، کچے سموسے بنا کے رکھ دیں 10 دن کے، وقت آنے پر آپ تل لیں۔ فورین میں کیا ہوتا ہے؟ پورا سال یہی اسی طرح ہوتا ہے، سب چیزیں ڈی فریز میں رکھ دی جاتی ہے فریزر میں، اور وقت آنے پر اس کو تل لیا جاتا ہے۔ تو یہ تیاری ہے۔ ابھی رمضان میں زیادہ وقت کچن میں گزارنا اچھی بات نہیں۔ ایک مہینہ تو ہمارے پاس یہ بہت قیمتی مہینہ ہے، جیسا رمضان گزرتا ہے ویسا پورا سال گزرتا ہے۔ تو مولانا کیا ہم کھانا نہ بناؤ؟ آپ پورا دن کچن میں رہنا یہ اچھی بات نہیں۔ 1 گھنٹہ کچن میں رہیں، 5 سے 6 شام کا وقت ہو، ٹھنڈک کا وقت ہو، گرمی بھی نہ لگے، اس میں افطاری کی بھی تیاری کر لو، رات کا بھی کھانا بنا لو، سحری کا بھی بنا لو۔ عام طور پہ گیس پر 4 چیزیں بن سکتی ہے آسانی سے، ابھی کے جو گیس نکلے ہیں اس میں، تو افطاری کی بھی تیاری ہو جائے، اور رات کی بھی ہو جائے، اور سحری کی بھی ہو جائے۔ روزے کی حالت میں وقت میں برکت ہوتی ہے۔ اگر مائیں بہنیں ابھی صبح میں کچن میں گرمی لگ رہی ہے، روزہ لگ رہا ہے، دوپہر میں کچن میں گرمی لگ رہی ہے، روزہ لگ رہا ہے، عصر میں کچن میں گرمی لگ رہی ہے، روزہ لگ رہا ہے۔ میں نے دیکھا ایک نیک گھرانے میں، ایک اللہ والوں کا گھرانہ تھا، بہت بہترین ماحول، ساس بھی بہت اچھی تھی۔ اس نے کہہ رکھا تھا کہ آپ اپنے گھروں میں ٹھنڈک میں رہو، مصلی پر رہو، اشراق پڑھو، چاش پڑھو، قرآن شریف کی تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو۔ آپ روزے سے ہیں، بہت گرمی میں نہ رہو، کچن میں نہ آؤ۔ اور یوں فرمایا کہ گھر کی سب عورتیں شام کو 5 بجے آ جاویں تو 6، 6:15، 6:30 بجے تک سب تیاری ہو جائے گی۔ سحری میں بھی کوئی فکر نہیں، گرم کیا اور کھا لیا، رات کی بھی کوئی فکر نہیں۔ اب تراویح ہو رہی ہے اور مستورات کو کھانا بنانے کی فکر ہے۔ وہ 5 سے 6:30 میں افطاری کی بھی پوری تیاری ہو، اور رات کے کھانے کی بھی تیاری ہو، اور سحری کی بھی تیاری ہو۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے گھروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، میں اپنے گھر میں بھی دیکھتا ہوں
5 بجے مستورات کچن میں آتی ہے، 6:15 ساڑھے 6 بجے باہر، 5 بجے پہلے کوئی کچن میں نہیں، اور بہت سی چیز ڈی فریز کر دی جاتی ہے۔ سموسے نکال کے تل لیے، اسپرنگ رول نکال کے تل لیے، کوئی چکن رکھی تھی پہلے سے مسالہ لگا کر رکھ دیا تھا، وہ نکال کر تل لیا، وقت پہ فروٹ کاٹ لیا۔ لیکن ہمارے یہاں افسوس کب ہوتا ہے؟ جب مستورات اذان تک کھانا لگا رہی ہوتی، گھر میں کوئی دعا نہیں کرتا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ پورا دن انسان مزدوری کرے اور شام کو اپنی تنخواہ نہ لے، اپنے پیسے ہی نہ لے، پورا دن انسان اللہ کے حضور بھوکا پیاسا رہے۔ افطاری کا وقت قبولیت کا وقت ہے، اس میں انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اور وہ اللہ سے مانگے ہی نہیں۔ افطاری کے وقت اللہ سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، یہ اللہ سے لینے کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے اس وقت کو بہت وصول کرتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ والے کہہ دے کہ فلاں وقت آپ کی دعا قبول ہوگی، انسان کیسا دعا کرتا ہے، کیسا دعا میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، یہ اللہ سے لینے کا وقت ہے۔ آپ افطاری کا دسترخوان بچھاؤ، بہت اچھی بات ہے۔ آپ 5 چیز بناتے ہو تو 10 چیزیں بناؤ، بہت اچھی بات ہے، منع نہیں ہے۔ لیکن 15 منٹ پہلے افطاری کا پورا دسترخوان سج جانا چاہیے۔ 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند ہو جانا چاہیے۔ گھر کے ہال میں دسترخوان بچھا دیا جائے، فروٹ تلن وغیرہ سب رکھ دیے جائیں، اور 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند۔ گھر کے ہال میں افطاری کی پوری تیاری کی ہوئی ہے، اور گھر کے بیڈ روم میں سب کے مصلے بچھے ہوئے ہیں۔ شوہر بھی مصلے پہ، بیوی بھی مصلے پہ، بچے بھی مصلے پر۔ لائٹ بند کر دی، اب 10 منٹ سب دعا کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے مانگ رہے ہیں، اللہ کے سامنے لو لگا رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ سے صلح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے دل کی تار کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں، اور یہ ثابت کر رہے ہیں اللہ ہم آپ کی محبت کے فقیر ہیں، آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، اپنی محبت عطا فرمائیے، اپنا تعلق نصیب فرمائیے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، آپ تمام حضرات سے، ساری ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ رمضان میں 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند کر لیا جائے، اور گھر کے ہال میں دسترخوان بچھا دیا جائے، وہاں پنکھے بند کر دیے جائیں، تاکہ کھانا ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ ایک پلیٹ ہے اس میں گرم چیز ہے، اس کے اوپر ایک اور پلیٹ رکھ دی جائے تاکہ وہ کھانا ٹھنڈا نہ ہو، اور 15 منٹ پہلے سب گھر کے بیڈ روم میں آ جائیں۔ جس کمرے میں دسترخوان ہے وہاں نہیں، دوسرے کمرے میں سب آ جائیں، اور سب مل کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کریں، اپنی انفرادی دعا کریں، اللہ سے لو لگانے کی کوشش کریں۔ اور جب افطاری کے دسترخوان پر آئیں تو دعا پڑھیں، دعا پڑھ کے افطاری کریں۔ ہو سکے تو اذان کا جواب دیں، افطاری کرتے کرتے اذان کا جواب دیں، اذان کے بعد کی دعا پڑھیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة۔ جو اذان کے بعد کی دعا کا اہتمام کرے گا اس کو انشاءاللہ قیامت کے دن پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ ہم یہ ثابت کریں کہ ہم یہ افطاری کر رہے ہیں نا، ہماری توجہ صرف کھانے پینے کی طرف، پھل فروٹ کی طرف نہیں ہے، ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ یا واسع الفضل اغفر لی، یہ پڑھتے رہیں۔ گھر کے مرد حضرات 7 منٹ ہونے پر دسترخوان چھوڑ دیں، اذان کے وقت دیکھیں کہ اذان کتنے بجے ہو رہی ہے، 6:50 کو ہو رہی ہے، 6:57 کو دسترخوان چھوڑ دیں، اب مسجد کی طرف آ جائیں، پہلی صف پکڑنے کی کوشش کریں۔ بہت سے مرد حضرات ہیں وہ کھانے میں اتنے مشغول ہیں کہ مغرب میں ان کی رکعتیں جا رہی ہے۔ کیا ہوا؟ فرمایا کھانا اتنا اچھا لگا کہ اللہ کو ناراض کر دیا۔ رمضان جیسا مبارک مہینہ، اس میں رکعتیں جا رہی ہے۔ میرے ایک دوست سے، ان کی عادت مجھے بہت اچھی لگتی، 7 منٹ ہونے پہ دسترخوان چھوڑ دیتے۔ دعا پڑھ لیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ افطاری کے بعد کی دعا ہے۔ مرد حضرات افطاری میں تھوڑا سا کم کھائیں۔ ہمارے یہاں افطاری میں لوگ اتنا کھاتے ہیں کہ تراویح میں ڈکارے لیتے رہتے ہیں، بگاسے آنے لگتے ہیں، سستی آنے لگتی ہے، تراویح بوجھ لگنے لگتی ہے۔ کیوں تراویح بوجھ لگتی ہے؟ افطاری میں اتنا کھا لیتے ہیں۔
پورا سال مغرب کے بعد کھانا کھانا یہ بہترین وقت ہے، لیکن رمضان میں یوں فرمایا کہ تراویح کے بعد کھانا چاہیے تاکہ وہ ڈکارے نہ آوے اور بگاسے نہ آئے اور سستی نہ آئے۔ ارے یار ابھی ہم تراویح پڑھیں گے نا تو 20 رکعت میں 40 سجدے ہونے والے ہیں، اور ہر سجدے پہ میرے رب کا قرب ملنے والا ہے، اللہ کے قریب ہوں گے ہم ہر سجدے میں۔ ہمیں ہر سجدہ مزے لے لے کر کے کرنا ہے، جس طرح آئس کریم کی ہر چمچ ہم مزے لے لے کر کے کھاتے ہیں۔ اذان ہوتے ہی 2 گلاس پانی پی لیتے ہیں، اچھی بات نہیں ہے۔ آپ 2 گلاس پانی پیے، رک رک کر پیے۔ اذان کے بعد کھجور کے بعد آدھا گلاس پانی پیا، 5 منٹ کے بعد آدھا گلاس پانی پیا، مغرب کے بعد آدھا گلاس پانی پیا، عشاء کے بعد آدھا گلاس، اس طرح آپ پیے۔ ایک ساتھ 2 گلاس پانی پیئیں گے نا تو سستی شروع ہو جائے گی، دھیان نہیں لگے گا، نیند آنے لگے گی، اونگ آنے لگے گی۔ ہم لوگ یار اپنے کاروبار کے لیے کیسی تدبیر اختیار کرتے ہیں، ایسا ہمارا رمضان وصول ہو جائے اس کے لیے ہم کوئی پلاننگ تو کریں، کوئی ترتیب تو کریں، ساری مستورات نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ رمضان تو اللہ کے عاشقوں جیسا گزاریں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ ہیں وہ رمضان وصول کرتے ہیں، آخرت کی تیاری کرتے ہیں، کتنا اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، کتنا درود شریف پڑھتے ہیں، کتنا استغفار کرتے ہیں، کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ نمبر 1 فضائل رمضان کی تعلیم شروع کر دیجئے۔ نمبر 2 نمازوں کے بعد دعا شروع کر دیجئے، پیارے اللہ آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتی ہوں، اللہ سے مانگیے۔ وقت آنے پر انشاءاللہ یہ رمضان بہت بیسٹ گزرے گا، یہ رمضان میں سچی پکی توبہ ہو جائے گی، یہ رمضان آپ کو رابعہ بصریہ جیسا بنا دے گی، یہ رمضان کے بعد آپ کو زندگی گزارنے کی مزہ آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور یہ رمضان اللہ کے عاشقوں جیسا گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت مبارک مہینہ چل رہا ہے، بہت مبارک لمحے چل رہے ہیں، بہت مبارک ایام چل رہے ہیں، بہت قیمتی مہینہ آنے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ، اللہ سے لینے کا مہینہ، اللہ کو منانے کا مہینہ، اللہ سے مانگنے کا مہینہ، اللہ سے صلح کرنے کا مہینہ، صبر کا مہینہ، غم خاری کا مہینہ، رمضان کا مہینہ۔ رمضان کی ایک گھڑی انسان کو ولی بنانے کے لیے کافی ہے، رمضان کی ایک گھڑی۔ ابھی جو مہینہ چل رہا ہے شعبان کا مہینہ، اس میں ایک رات آنے والی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، اور بڑی عجیب بات ہے کہ یہ رات شب برات ہے، برات کی رات ہے، گناہوں سے بری ہونے کی رات ہے، سچی پکی توبہ کر کے گناہوں سے پاک صاف ہونے کی رات ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جمعہ کی بھی رات ہے۔ 5 راتیں ایسی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہے جس میں دعائیں رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے، اس میں سے ایک جمعہ کی رات ہے۔ ایک تو شعبان کا مہینہ ہو اور پورے سال میں ایک رات آتی ہے شب برات، ایسی قیمتی رات ہو اور وہ بھی جمعہ کی رات ہو، تو اس کو تو کتنا وصول کرنا چاہیے۔ یہ رات اگر ہم نے صحیح گزار لی، مولانا کیا کریں؟ یہ شب برات کی رات جاگ کر گزارے، سو کر گزارے؟ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو اگر کوئی شب برات کی رات میں سو جائے گا نا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا، اگر کوئی 15ویں شعبان کا روزہ نہیں رکھے گا نا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ جو رات ہے نا یہ پورے سال میں ایک ہی مرتبہ آتی ہے، 365 راتوں میں ایک ہی رات ہی آتی ہے شب برات کی۔ ہو سکے تو یہ رات تو ایسی اللہ کی عبادت میں، اللہ سے مانگنے میں گزارے کہ رمضان کی 30 راتیں کیسی گزارنی ہے اس کی پریکٹس ہو جاوے، آسان ہو جاوے ہمیں۔ رمضان کی راتیں بڑی مبارک راتیں ہیں۔ اللہ والے تو کئی اللہ والے ایسے ہیں جو رات میں سوتے ہی نہیں ہیں، رات میں نہیں سوتے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک رات میں نہیں سوئے، 40 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ کا عرصہ۔ میرا کہہ لینا آسان ہے، آپ کا سن لینا آسان ہے۔ ابھی کتنے نوجوان ہیں وہ موبائل میں پوری رات نہیں سوتے، سیریلوں میں پوری رات نہیں سوتے، ناجائز محبتوں میں پوری رات نہیں سوتے۔ اس سے پتہ چلا جس کا جہاں دل لگتا ہے نا وہاں اس کو مزہ آتی ہے، اور رات وہ قربان کر دیتا ہے وہاں۔
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے محبت ہو گئی تھی، اللہ سے پیار ہو گیا تھا، اللہ سے عشق ہو گیا تھا، اللہ والے ہو گئے تھے، اللہ کی محبت میں جینا اور مرنا یہ زندگی کا مقصد بنا لیا تھا، تو ان کے لیے راتوں کو جاگنا آسان تھا۔ کیسے جاگنا شروع کر دیا؟ ایک جگہ سے جا رہے تھے، ایک بڑی عمر کی عورت کہہ رہی تھی کہ یہ ہے نا، یہ جو جا رہے ہیں نا، یہ نعمان بن ثابت ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ وہ ہیں جو پوری رات سوتے نہیں ہیں۔ امام صاحب کو پتہ چلا نا تو ایک دم دل پہ چوٹ لگی کہ ایک بڑی عمر کی عورت میرے سے یہ تمنا رکھتی ہے کہ میں رات بھر نہیں سوتا ہوں۔ اسی وقت سے نیت کر لی اور جاگنا شروع کر دیا۔ فرماتے 40 سال تک، 40 ایئرز تک میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی 40 سال تک۔ آپ اندازہ لگائیں، ابھی ایک انسان لیٹ کر سو جاوے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کا کیا مطلب؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسائل کو لکھنے میں، مسائل کا استنباط کرنے میں، مطالعہ کرنے میں، عبادت میں، تہجد میں، اللہ سے مانگنے میں، آپ بتاؤ ابھی امام صاحب ہے دنیا میں؟ چلے گئے نا۔ ان کو کیا کام آیا؟ یہی تو کام آیا سب۔ آج ان کو قبروں میں کیسا کام آ رہا ہوگا یہ سب؟ کیا آخرت بنی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بنے، اتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ تو ہم کم سے کم رمضان کا 1 مہینہ تو جاگیں، رمضان کی راتیں۔ بہت سے اللہ والوں کو میں دیکھتا ہوں، بہت سے اللہ والوں کو انہوں نے ایسی ترتیب بنائی ہے رمضان کی، وہ پوری رات جاگتے ہیں اور اشراق کی نماز پڑھ کے سوتے ہیں اور ظہر پہلے اٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 63 قرآن پڑھتے تھے، ایک قرآن دن میں، ایک رات میں اور 3 تراویح میں 63 مرتبہ قرآن شریف ختم فرماتے تھے۔ ہماری طرح انسان تھے، ان کے پاس بھی ایک زندگی تھی، ہمارے پاس بھی ایک زندگی ہے، ہم بھی اپنی آخرت بنا سکتے۔ ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے ایک دوست ہے حافظ صاحب ہے، انہوں نے 32 قرآن پڑھے رمضان میں، 32 قرآن پڑھے۔ میرے ایک دوست اور ہماری مسجد، قریب مسجد کے امام صاحب ہے، انہوں نے 31 قرآن پڑھے، 31 مرتبہ۔ میرے ایک دوست ہے حافظ صاحب ہے نوساری میں، انہوں نے 40 قرآن پڑھے رمضان میں، 20 دن تک روزانہ ایک قرآن، اور آخری عشرے میں دن میں ایک قرآن، رات میں ایک قرآن۔ اتفاق سے میرا پھوئی کا بیٹا اسی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا تھا جہاں حافظ صاحب قرآن پڑھنے آتے تھے۔ میں نے اس کو پوچھا کہ یار یہ حافظ صاحب کے بارے میں پتہ چلا دن میں قرآن پڑھ رہے، رات میں پڑھ رہے، کیسے پڑھ رہے ہیں؟ اس نے کہا مولانا صحیح بات ہے، یہ پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ یہ بندہ کیا کہنا مانگتا ہے۔ یہ رمضان کے آخری عشرے میں جلدی کسی سے بات نہیں کرتے، یہ 9 بجے کے قریب مسجد میں آتے، بولے 9 بجے کے قریب، اور یہ عصر کے قریب میں اٹھتے ہیں، ان کا قرآن ختم ہوتا ہے جب 9 بجے سے میری آنکھیں ان کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتی ہیں، صرف بیچ میں ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کے وقت میں ان کا قرآن ختم ہوتا ہے جب جاتے ہیں، رات میں تراویح وغیرہ پڑھتے ہیں اور کھانا کھا کے پھر 11:45 بجے کے قریب آ جاتے ہیں، اور سحری میں ان کا قرآن ختم ہوتا ہے جب جاتے ہیں۔ تو جو انسان اللہ کے لیے وقت نکالتا ہے نا، پھر اللہ اس کے وقت میں برکت دے دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ختم قرآن کی توفیق دیتا ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، یہ رمضان کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ ابھی اس سے ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے، عید کی ساری تیاری ابھی سے، عید کے اپنے کپڑے، بچوں کے کپڑے، پوری تیاری، ایک بھی چیز باقی نہ ہو رمضان میں لینے کی۔ رمضان ہمیں وصول کرنا ہے، رمضان ہمیں اللہ کے عاشقوں جیسا گزارنا ہے۔ دیکھو یہ بہت قیمتی رات آنے والی ہے، اس کو شب برات کہتے ہیں۔ شب کہتے ہیں رات کو، برات یعنی بری ہونا، ایسی رات کہ اگر اس میں کوئی سچے دل سے توبہ کرے اللہ اس کو گناہوں سے بری کر دیتے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتے ہیں۔ بہت مبارک رات ہے۔ 4 راتیں ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ خیر کا دریا بہا دیتے ہیں، اس میں سے ایک شب برات۔ 4 راتیں ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ خیر کا دریا بہا دیتے ہیں، اس میں سے ایک شب برات۔ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ ان کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرتے۔ معافی کا کیسا دریا بہاتے ہیں اللہ تعالیٰ شب برات میں؟ ایک واقعہ سناؤں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ آپ نے نام سنا ہوگا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ،
بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. یہ پہلے فوجی تھے، سپاہی تھے، فوج میں تھے. پینے پلانے کی عادت تھی، شراب پیتے تھے، نشہ کرتے تھے. اللہ سے بہت دور، دین سے بہت دور، اسلامی کلچر اور اسلامی ماحول سے بہت دور. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، 15ویں شعبان ہے، شب برات ہے. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی. اتنی غفلت والی زندگی، اور اس رات بھی نشہ کیا اور میں سو گیا. آپ اندازہ لگائیں، شب برات ہے اور عشاء نہیں پڑھی ہے، نشہ کیا ہوا ہے، سو گئے. فرماتے خواب دیکھا. ایک خواب میں عجیب دھماکہ ہوا، زوردار، جو سن رکھا نا قیامت کے دن ہوگا، ایسا ایک دھماکہ ہوا. فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ سب لوگ ایک طرف دوڑ رہے ہیں، تو میں نے بھی دوڑ لگائی. تو وہاں سے 2 راستے آئے، ایک طرف جاتا، ایک دوسری طرف کو جاتا. تو ایک راستے کے پیچھے میں نے دوڑ لگانا شروع کی. یہ دوڑ کیوں لگائی؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دور سے دیکھا کہ ایک اژدہا ہے جو بہت موٹا ہے، سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اس کی نظر میرے اوپر ہے، وہ میرے کو تاک رہا ہے اور میرے پیچھے دوڑ رہا ہے. تو میں نے دوڑ لگائی نا، تو میں ایک جگہ پر چڑھ گیا، ایک ٹیلے پر. تو ایک بڑی عمر کے چچا ملے، بڑی عمر کے چچا. میں نے ان کو کہا کہ چچا یہ اژدہا میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، آپ مجھے اس سے بچائیے. تو کہا بیٹا میں اگر طاقتور ہوتا نا تو تجھے ضرور بچاتا، میں بہت کمزور ہوں، تجھے بچا نہیں سکتا. اتنا ہے کہ وہاں چلا جا، وہ خوبصورت جو مکانات بنے ہوئے ہیں نا، تو وہاں چلا جا. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ان مکانوں کی طرف چلا گیا. تو مکانوں کا داروغہ تھا نا، جو وہاں کا گیٹ کیپر، واچ مین، اس نے آواز دی، ارے بچوں، ارے بچیوں، ارے بچوں، ارے بچیوں، دیکھو دیکھو یہ کوئی آئے ہیں، تم میں سے کوئی ان کو جانتا ہے؟ ان میں سے کسی کی بیٹی یہاں پر ہے، بیٹا ہے یہاں پر، ہو تو ان کی سفارش کرو. تو ہزاروں بچے مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے کہ باہر آ گئے، مجھے دیکھنے لگے. اللہ کی شان، ایک میری بیٹی تھی، اس سے مجھے بہت محبت تھی. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی بہت خوبصورت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو عجیب و غریب خوبصورتی دی تھی، اور آپ کو اس سے بہت محبت تھی. پینے پلانے کا ماحول تھا، دین سے دور تھے، بیٹی سے بڑی محبت تھی. فرماتے کہ میں اس چیز میں پاگل ہو گیا تھا میری بیٹی کے پیچھے، اور اللہ کی شان میری بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا. تو وہ میری بیٹی کو میں نے دیکھا کہ اس نے کہا کہ ہاں یہ میرا ابو ہے، یہ میرا ابو ہے. وہ دوڑتی دوڑتی میری طرف آئی. ویسے بھی باپ کو بیٹی سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے بھی اس کو گود میں اٹھا لیا، اس کو پیار کیا. اب وہ اژدہا ایک دم میرے پیچھے قریب تھا کہ مجھے بائٹ بنا لیتا، مجھے لقمہ بنا لیتا، مجھے کھا لیتا. فرماتے ہیں میری بیٹی نے اس کو ہاتھ سے اشارہ کیا، کوئی سفید کلر کی کوئی نور جیسی چیز نکلی، جس سے وہ اژدہا واپس چلا گیا. میں بہت گھبرایا ہوا تھا. بیٹی تو یہاں کیسے؟ اور میں تجھے بہت یاد کرتا ہوں، تجھے بہت پیار کرتا ہوں، تجھے بہت مس کرتا ہوں، تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں. تیرے بغیر میں بے چین رہنے لگا تھا، میری زندگی ادھوری ہو گئی تھی. بیٹی نے کہا ہاں ابو، ابھی میرا انتقال ہوا نا، تو مسلمانوں کے بچوں کا جو انتقال ہوتا ہے نا، تو یہ جو خوبصورت محلات آپ کو نظر آتے ہیں نا، اس میں رکھتے ہیں، اور یہاں ان کی تربیت وغیرہ بہترین یہاں نظام ہوتا ہے، اور پھر یہ بچے قیامت کے دن اپنے امی ابو کی سفارش کریں گے. تو میں یہاں تھی، اور آپ کا جیسے ہی پتہ چلا تو میں دوڑ کر کے آئی. تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بیٹی یہ اژدہا تو کتنا خطرناک تھا، میرے پیچھے لگا ہوا تھا، اور سفید کپڑے والے چچا ملے، انہوں نے میری کوئی مدد بھی نہیں کی، میری کوئی ہیلپ بھی نہیں کی. میں نے ان کو کہا مجھے بچاؤ. تو اس نے کہا کہ ابو جی اصل بات یہ ہے، وہ جو اژدہا تھا نا وہ آپ کے گناہ ہیں، اور آپ کے گناہ اتنے زیادہ ہے کہ وہ اژدہا موٹی شکل میں آ گیا، اور وہ بھاری بھرخم ہو گیا، طاقتور ہو گیا. اور یہ جو آپ کو چچا نظر آئے نا سفید کپڑے والے، بڑی عمر والے، یہ آپ کی نیکیاں ہیں. اور ابو آپ کی نیکیاں بہت تھوڑی ہے، نیکیاں. تو وہ چچا کمزور تھے، تو وہ کمزور آدمی طاقتور کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اگر آپ کے گناہ کم ہوتے تو اژدہا پتلا سا ہوتا، اور وہ چچا جو ہے نا وہ جوان ہوتے، تو اس اژدہے کو بھگا دیتے. چونکہ ابو آپ کے گناہ بہت زیادہ ہے، آپ نے اللہ کو ناراض بہت کیا، ابو کب تک یہ گناہ کرو گے؟ خلاصہ یہ کہ کب تک یہ پینے پلانے کا کام کرو گے؟ میرا ابو آپ توبہ کر لیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ جو خواب بتا رہا ہے یہ اسی لیے بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ توبہ کر لیں.
اللہ اکبر کبیرہ۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس قسم کا خواب دیکھنا اور میرا چوک کر کے اٹھنا اور توبہ کرنا اور اس کے بعد اللہ کی طرف آنا، اور آنا تو پھر ایسا آنا ولیوں کے سردار جیسے ہو گئے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا، کس اونچے مقام تک پہنچایا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شب برات میں اللہ کی رحمت کا ذریعہ بہت جوش میں ہوتا ہے۔ ایک آدمی جس نے عشاء بھی نہیں پڑھی ہے، شراب پیا ہوا ہے، اس کو خواب دکھا کے ہدایت دے رہے ہیں خواب کی برکت سے، اور ہدایت بھی کیسی دے رہے ہیں کہ ولیوں کے سردار تک پہنچا رہے ہیں۔ تو میری دینی ماؤں بہنوں، بہت مبارک رات آنے والی ہے۔ اگر اس رات ہم نمازیں پڑھیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم پر ضرور اپنا فضل اور اپنا رحم فرمائیں گے۔ ساری مائیں بہنیں نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ رمضان میں پاک صاف ہو کر رمضان کا مہینہ حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ دل بھی پاک صاف، زبان بھی پاک صاف، دل دماغ بھی پاک صاف۔ 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں ان کو اللہ شب برات میں بھی معاف کرتے نہیں ہیں۔ نمبر 1، مشرک، شرک کرنے والا، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا سمجھنے والا، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھنے والا، اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرتے۔ اگر اللہ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرائے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے گا، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا سمجھے گا، کسی کو مشکل کشا سمجھے گا، اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرے گا۔ میری دینی ماؤں بہنوں، آپ بھی شوہر کی ہر غلطی معاف کرتے ہو۔ آپ کے ہوتے ہوئے شوہر کسی اور کو دیکھے، یہی تو آپ معاف نہیں کرتے۔ شرکت پسند نہیں ہے۔ اللہ بھی وہی کہتا ہے، جو بھی گناہ تم نے کیے میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، لیکن میرے علاوہ اگر تم نے کسی کو شریک ٹھہرایا تو میں یہ معاف نہیں کروں گا۔ ان اللہ لا یغفر وان یشرک بہ۔ اوروں کے دربار سے کیوں منتیں مانگتا ہے اقبال، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے؟ ایسا کون سا کام ہے جو اللہ کرنے کے لیے کسی اور کا محتاج ہو؟ جو اللہ آسمان بنا سکتا ہے، زمین بنا سکتا ہے، ساری دنیا کا نظام چلا سکتا ہے، کیا وہ اللہ میرے اور آپ کے کام نہیں بنا سکتا ہے؟ کام بنانے والا ایک اللہ ہے، بگڑی بنانے والا ایک اللہ ہے، اولاد دینے والا ایک اللہ ہے، روزی دینے والا ایک اللہ ہے، ساری دنیا کا نظام چلانے والا ایک اللہ ہے، خالق، مالک، پالنہار، شہنشاہ، بادشاہ، زندگی دینے والا، موت دینے والا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا، جنت یا جہنم دینے والا ایک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی طاقت والے ہیں۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ ایک بڑا سوال ہے۔ ایک آدمی میرے پاس آوے، مولانا دعا کرو نا اللہ میرے یہاں بیٹا دے دے، یہ شرک ہے؟ فرمایا نا نا نا، یہ تو بہت اچھی بات ہے بھائی، ہماری بستی میں کوئی مولانا آئے ان سے دعا کروانا اچھی بات ہے۔ ایک اللہ والے آئے، اللہ سے کہنا کہ اللہ یہ بزرگ آئے ہیں، ان کی برکت سے ہمارے یہاں بیٹا دے دے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ وسیلے سے مانگ رہے ہیں، ہاں یہ بزرگ آئے ہیں، یہ گناہ نہیں کرتے، یہ آپ کو راضی کرتے ہیں نا اللہ، ان کا آپ کے یہاں ایک مقام ہے نا، ان کی برکت سے میرے یہاں اولاد دے دے، یہ بھی صحیح بات ہے۔ ابھی میں بیٹھا ہوں، ایک مستولات آ کر کہے مولانا مجھے بیٹا دے دو نا، یہ شرک ہے۔ میں کہاں سے بیٹا دوں گا؟ بیٹا تو ماں کے پیٹ میں بنتا ہے، کئی اندھیری کوٹھڑیوں میں بنتا ہے، ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان، زبان، دل، دماغ، اور اللہ ایک ناپاک قطرے سے اس کو پورا تیار کرتا ہے۔ یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ کئی اللہ والے دنیا میں ایسے ان کے یہاں ہی بچے نہیں ہیں۔ تو دعا کروانا، وسیلے سے مانگنا یہ جائز ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ ڈائریکٹ میرے سے کہنا کہ آپ بیٹا دے دو، یہ شرک۔ اللہ تعالیٰ شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ نمبر 2، دل میں کینہ اور بغض رکھنے والا، اپنے مسلمان کا دل میں کینہ اور بغض رکھنے والا۔ دل گندا ہونا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ گندے گلاس میں ہم لوگ پانی پینا پسند نہیں کرتے، گندے خونچے میں ہم لوگ کھانا پسند نہیں کرتے، گندے برتن میں ہم لوگ دودھ لینا پسند نہیں کرتے، گندا بیڈ روم ہمیں پسند نہیں، گندی بیڈ شیٹ ہمیں پسند نہیں، یہاں تک کہ ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو گندا واش روم بھی پسند نہیں۔ یہ دل گندا ہو یہ اللہ کو بھی پسند نہیں۔
گندے دل میں اللہ نہیں آتے، میلے دل میں اللہ نہیں آتے۔ گھر سے فون آیا 100 روپے کے سیب لے کر آنا، سیب لے کر آئے، ایپل لے کر آئے، کہا واپس دے آؤ۔ کیا ہوا؟ یہ داغ والے ہیں، داغ والے سیب ہم پسند نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں داغ والے سیب تجھے پسند نہیں، یہ داغ والا دل ہو یہ مجھے پسند نہیں۔ پیدائش کے وقت صاف دل دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کیسا دل مانگا ہے؟ صاف دل مانگا ہے، حسد سے پاک، کینہ سے پاک، بغض سے پاک، عداوت سے پاک، نفرتوں سے پاک ایک دل ہے، اور اللہ بھی ایک ہے، ایک دل ہے اور ایک اللہ کے لیے۔ اس دل میں اللہ کے غیر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ دل تو حسد سے پاک ہو، کینہ سے پاک ہو، بغض سے پاک ہو، عداوت سے پاک ہو، نفرتوں سے پاک ہو۔ ابھی یہ دل میں اچھی باتیں جا رہی ہے نا، اس کے جذبات پیدا ہوں گے۔ ذکر کرو گے نا، اچھے جذبات پیدا ہوں گے۔ ایک گانا سنو گے نا تو برے جذبات پیدا ہوں گے۔ غیبت کرو گے نا تو برے جذبات پیدا ہوں گے۔ یہ دل اسپنج کی طرح ہے، اسپنج۔ اسپنج کو پانی میں ڈالو، اس کو نچوڑو تو پانی نکلے گا یا دودھ؟ پانی۔ اسپنج کو دودھ میں ڈالو، اس کو نچوڑو تو کیا نکلے گا؟ دودھ۔ اسپنج کو شہد میں ڈالو، اس کو نچوڑو تو کیا نکلے گا؟ اسپنج کو کیچڑ میں ڈالو اور اس کو نچوڑو تو کیا نکلے گا؟ کیچڑ۔ اسپنج میں جو آئے گا اس کو نچوڑنے سے وہی نکلنے والا ہے۔ یہ دل اسپنج کی طرح ہے، اس میں جو بھرو گے نا وہی نکلے گا اعمال کے طور پہ، موت کے وقت وہی نکلے گا۔ یہ دل دیگ ہے اور زبان اس کی چمچ ہے، جو دیگ میں ہوگا وہ چمچ سے نکلے گا۔ دیگ میں دال چاول ہو تو بریانی نہیں نکلنے والی، جو دل میں ہوگا وہ زبان سے نکلے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ دل صاف ہو، کسی کا کوئی کینہ نہیں، مستورات ہے، بھابھی کا نہیں، دیرانی کا نہیں، جیٹھانی کا نہیں، نڑن کا نہیں، ساس کا نہیں، پڑوسن کا نہیں۔ مولانا سب لوگوں سے اپنا دل تو صاف ہے نا، صرف 2 لوگوں سے پرابلم ہے، ایک میری نڑن سے اور ایک میری پڑوسن سے۔ انہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے اور ان کے دل میں میرے کینہ ہے، بس اور کچھ نہیں۔ او میری بہن، تو یہ دونوں کا کینہ کیا رکھے گی؟ میرا رب تجھے شب برات میں بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ دونوں ہی پورا بیجاپور تیرا دشمن ہو جاوے، سب تیرے خلاف ہو جاوے، اور تجھے اللہ چاہیے تو پھر تجھے اپنے دل کو صاف رکھنا ہوگا۔ مت رکھ کسی کی نفرت اپنے دل میں اے انسان، مت رکھ کسی کی نفرت اپنے دل میں اے انسان۔ جس دل میں نفرت ہوتی ہے نا، اس دل میں خدا نہیں بستا ہے۔ اللہ گندے دل میں نہیں آتے، اللہ تعالیٰ تو صاف دل میں آتے ہیں۔ اس لیے آج کی مجلس میں نیت کرو کہ اپنے دل کو صاف کریں گے، کسی کا کوئی کینہ نہیں، کسی کا کوئی بغض نہیں، کسی کی کوئی نفرت نہیں۔ نمبر 3، جو نشے کا عادی ہو اللہ تعالیٰ اس کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرتے۔ جو شخص دنیا میں شراب پیے اور بغیر توبہ کے مر جائے، اللہ اس کو جنت کی شراب سے محروم کر دیتے۔ بہت سے نوجوان نشے میں بھانگ، چرس، افیون نشے کا استعمال کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ماں باپ کی تربیت نہیں۔ تو جب ماں باپ کی تربیت نہیں ہوتی ہے نا تو پھر نشہ غالب آتا ہے، پھر بچے دوستوں کی بات میں رنگ جاتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ بچے چھوٹے ہوں ان کو اسلامی لباس پہنائیں، بچیاں چھوٹی ہوں ان کو اسلامی لباس پہنائیں۔ یہ بچے بڑے ہو کے اللہ کے بھی فرما بردار بنیں گے، آپ کے بھی فرما بردار بنیں گے۔ اسلامی لباس نہ ہو، چہرے پہ داڑھی نہ ہو تو پھر انسان جو مرضی گناہ کرتا ہے، اپنی من کی زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، آپ کو اللہ کا واسطہ، پھلدار درخت پہ پھل آتے ہیں اور کانٹے والے درخت پر کانٹے آتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ بہت نیک ہے تو فوراً دیکھا جائے گا اس کے ماں باپ کون ہیں، یہ کس درخت کا پھل ہے۔ پھلدار درخت پہ پھل آتے ہیں اور کانٹے والے درخت پر کانٹے آتے ہیں۔
ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں کی اچھی تربیت ہو جائے، تو بچے چھوٹے ہوں ان کی اچھی تربیت کرو، ان کو اسلامی لباس پہناؤ، ماں باپ دونوں نیک بن کر کے زندگی گزارو، یہ بچے کو حافظ، عالم، قاری، مفتی بناؤ۔ اگر بچہ بڑا ہو گیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں بھیجو، اس کو اللہ والوں کی صحبت میں بھیجو۔ انشاءاللہ اگر یہ نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا تو نشے سے بچ جائے گا، بری چیزوں سے بچ جائے گا، بری عادتوں سے بچ جائے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے برا دوست شیطان سے بھی خطرناک ہوتا ہے۔ شیطان سے خطرناک کیوں؟ فرمایا شیطان گناہ کا اشارہ کرتا ہے اور برا دوست ہاتھ پکڑ کے وہ کام کروا دیتا ہے۔ نمبر 4، یوں فرمایا کہ جو مرد ازار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہو، ازار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہو، اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرے گا۔ کتنے مرد حضرات ہیں، نمازی ہے، نیک ہے، اچھی سمجھ والے ہیں، دینداری والے خیال والے ہیں، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، اسلامی لباس ہیں، ذکر و اذکار والے ہیں، ازار ٹخنوں سے نیچے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، آپ دیکھو آپ کے گھروں میں، آپ کے شوہر کو دیکھو، آپ کے بچوں کو دیکھو، آپ کے بھائی کو دیکھو، آپ کے ابو کو دیکھو، گھر میں پریشان ہے وہ۔ جس کی ازار ٹخنوں سے نیچے رہتی ہوگی، جو ٹخنوں سے نیچے ازار رکھنے کا عادی ہو، ازار ہو، جبہ ہو، جینس ہو، نائٹ پینٹ ہو، جو ازار ٹخنوں سے نیچے رکھنے کا عادی ہو، اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرتے۔ ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک آدمی ہے نماز پڑھ رہا ہے، ازار ٹخنوں سے نیچے ہے، نیکی لکھنے والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور گناہ لکھنے والا فرشتہ گناہ لکھ رہا ہے کہ اس کی ازار ٹخنوں سے نیچے ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھنا یہاں پر، مردوں کے لیے ٹخنا ڈھانکنا حرام اور مستورات کے لیے ٹخنا کھلا رکھنا حرام۔ عورتیں جو سن رہی ہے وہ اپنے ٹخنے ڈھکے رکھے، اور مرد حضرات کو ایسی ترغیب دیں، میری دینی ماؤں بہنوں، آپ کے گھر میں آپ کی چلتی ہے نا، آپ چاہتی ہو تو چائے پتی آ جاتی ہے، شکر آ جاتی ہے، گوشت آ جاتا ہے، گھر کا سامان آ جاتا ہے، گھر کی چیزیں آ جاتی ہے، بیلنس آ جاتی ہے، سب ہو جاتا ہے۔ ایک عورت اگر چاہ لے کہ میرے گھر میں اللہ کا دین آ جاوے، پھر اس کے گھر میں اللہ کا دین بھی آ جاتا ہے۔ تو میری دینی ماؤں بہنوں، اگر آپ اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو سمجھائے گی، اگر وہ نہیں سمجھتے تو 5 نماز کے بعد اللہ کو سمجھا لو۔ آپ کے شوہر کا اور آپ کے بچوں کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، اللہ کو سمجھا لو، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نمبر 5، ناحق قتل کرنے والا، اللہ اس کو بھی شب برات میں معاف کرتے نہیں ہے۔ نمبر 6، رشتہ داری کے تعلق کو دنیا کی وجہ سے توڑنے والا۔ بھائی بھائی کی بات بن ہو گئی، دونوں بہنوں کی بات بن ہو گئی، وارثے کا مسئلہ آیا، بھائی بہن کی بات بن ہو گئی، بہن کہتی ہے میں تو میرے بھائی سے بات نہیں کرتی، ارے تو کیا بات نہیں کرتی، خدا تجھے شب برات میں بھی معاف نہیں کرے گا۔ رشتہ داری کے تعلق کو دنیا کی وجہ سے توڑنے والا، یہ اتنا سنگین گناہ ہے۔ بیٹے کا رشتہ بھیجا ایک جگہ پر، انہوں نے کہا 10 دن کے بعد جواب دیں گے، 10 دن کے بعد منع کر دیا۔ وہ یہ کہتا ہے ہمارے اندر کیا کمی تھی، اتنا اچھا گھر، اتنا بہترین گھر، اتنا اچھا بیٹا، ایسا بیٹا کہاں ملے، اور کیوں منع کر دیا، بات بند کر دی، ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ آپ کیا ان کے ساتھ رشتہ نہیں رکھو گے، میرا رب آپ کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرے گا۔ بھائی ان کی بیٹی ہے، ان کی لخت جگر ہے، ان کی مرضی، وہ دے تب بھی ٹھیک، وہ نہ دے تب بھی ٹھیک، اس میں بات بند کرنے کا تو کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک چیز اچھی ہے، ہمارے یہاں اس طرح لڑائی نہیں ہوتی ہے نوساری صورت میں، وہ پہلے سے اندر کھانے پوچھوا لیتے بند میں کہ ہم کو آپ کی بیٹی پسند ہے، کیا آپ دینا چاہتے ہیں؟ اگر آپ ہاں بولنے والے ہو تو ہم بات بھیجیں گے، ورنہ بات ہی نہ بھیجیں، تاکہ باہر کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ یہاں پتہ چلتا ہے نا کہ اس کی بات یہاں کی تھی اور انہوں نے منع کیا، تو ایک ایپ جیسا لگتا ہے، پتہ ہی نہ چلنے دو۔ ہمارے یہاں تو الحمدللہ بہت اچھی سسٹم ہے، فون پر پوچھ لیتے ہیں اس کی امی کو، اس کے ابو کو کہ ہمارے بیٹے کا آپ کی بیٹی کے ساتھ ارادہ ہے، آپ لوگ مشورہ کر لو، باہر بات نہ آوے، اگر آپ کا ارادہ ہو تو ہم بات بھیجیں گے کہ ہم نے پیغام بھیجا ہے، اگر آپ کا ارادہ نہ ہو تو ہم بھی ارادہ ملتوی کر دیتے، کوئی لڑائی بھی نہیں، کوئی مگج ماری بھی نہیں، بہترین ترتیب ہے۔ بات بند کر دینا یہ بہت سنگین جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حلال کرے اس کو ہم حرام نہیں کر سکتے۔ بھائی بہن بات کرے یہ حلال،
اب میں بات نہیں کروں گا جیسے کہ ایک حرام کام ہو ایسا کر دیا. فرمایا نہیں بھائی، میاں بیوی کی شادی ہوئی، 6 سال تک ساتھ میں زندگی گزاری، دونوں کا کسی وجہ سے نیب نہیں پایا، سیٹنگ نہیں ہو پایا، ملاپ نہیں ہو پایا، دل نہیں جڑ پایا، تو شریعت نے ایگزٹ گیٹ رکھا ہے نا. شوہر نے ایگزٹ گیٹ کا استعمال کر لیا، دونوں میاں بیوی الگ ہو گئے، عدت ختم ہو گئی، اور دونوں خاندان والے ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے. کیا ہوا؟ کہ ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا کیا. ارے یہ 2 خاندان والے کیا بات نہیں کریں گے، خدا شب برات میں دونوں خاندان والوں کو بھی معاف نہیں کرے گا. تو یہ آج کے معاشرے میں بہت چل رہا ہے. اس سے بات بند، اس سے بات بند، رشتہ ٹوٹا تو بات بند. اور بیچاری کسی بچی کا رشتہ ٹوٹ گیا، اس کی عمر 22 سال کی ہے، اس کا چھوٹا ایک بچہ ہے، اب اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. معاشرے میں اس کو عیب سمجھا جا رہا ہے کہ یہ تو طلاق والی عورت ہے، اس کے ساتھ کیسے شادی کرے. یہ بہت سنگین جرم ہے، اچھی بات نہیں. ایک بیوہ عورت ہے، 35 سال اس کی عمر ہے، 40 سال اس کی عمر ہے، اب بیچاری اکیلی زندگی گزارتی ہے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھو کہ پیارے نبی کے زمانے میں یہ بیواؤں کو، مطلقاؤں کو راشن دیا جاتا تھا یا شوہر دیا جاتا تھا؟ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شوہر دیا جاتا تھا. اس کو صرف راشن کی تھوڑی ضرورت ہے، اس کو شوہر کی ضرورت ہے. اب بیچاری اکیلی رہ جاتی ہے، تڑپتی رہ جاتی ہے، روتی رہ جاتی ہے، عید کے دن تک اس کو خوشی نہیں ہوتی، اور اس کو معاشرے میں برا سمجھا جا رہا ہے. بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب ماں باپ تو روئیں گے. اب بھائی اس کی بیوی ہے، اس کی عدت ختم ہو گئی، کوئی بہترین جگہ شادی کرا دو نا. نانا مولانا ہماری بیٹی ہے، یہ ہمارے پوتے ہیں، ہم نہیں کرائیں گے. 10 سال بعد آپ کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کو کون رکھے گا؟ پوتے کو کون رکھے گا؟ آپ کی بیٹی کی تو آپ شادی کراتے ہیں نا، اس کو اپنی سگی بیٹی کی طرح سمجھ لو نا. آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے نا، اس کو اپنی سگی بیٹی کی طرح سمجھ لو، اور اس کی بہترین جگہ رشتہ کروا دو. اور یوں کہو کہ بیٹی تو جس طرح تیرے امی کے گھر پر آوے، ہفتے 2 ہفتے میں ایک مرتبہ، ہفتے 2 ہفتے میں ایک مرتبہ ہمارے گھر بھی آنا. یہ صحیح طریقہ ہے. اس کو پکڑ کے بٹھا دینا، 10 سال بعد مر جانا، اور 40 سال تک وہ تڑپتی رہے اور بددعا دیتی رہے اور ہمیں قبر میں عذاب ہوتا رہے. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. اس لیے اس بات کی کوشش کی جائے کہ جو بیوائیں ہیں، جو مطلقائیں ہیں، گھر کی مستورات، وڈیل عورتیں، اللہ تعالی ہمارے یہاں اس کا کوئی بہترین نظام بنائے کہ بیچارے ان کی لائف سنور جائے. اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے. بہت دل دکھتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر کے. تو جب اس طرح ہو جائے گا نا، تو جب شادی سادگی کے ساتھ ہو جائے گی، جلدی ہو جائے گی، اور بیواؤں کی اور مطلقاؤں کا نکاح کر دیا جائے گا، تو انشاءاللہ امت سے زناکاری ختم ہو جائے گی. اور اگر اس کے برخلاف کیا گیا تو شادی مشکل ہو جائے گی اور زنا آسان ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمارے معاشرے میں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو دیکھو، ایک کے علاوہ باقی سب یا تو مطلقہ ہے، طلاق شدہ ہے، یا وہ ہے جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا معاملہ فرمائے، اور اس سلسلے میں ہمارے معاشرے کی اللہ اپنے خزانے غیب سے اپنی شان ربوبیت صلی اللہ اس کی تربیت فرمائے، اور مطلقاؤں اور بیواؤں کے لیے میرا رب کوئی یہ بھی نظام چلائے پوری دنیا میں، اور اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائے. نمبر 6، رشتہ داری کے تعلق کو دنیا کی وجہ سے توڑنے والا، اللہ ان کو بھی شب برات میں معاف کرتے نہیں. نمبر 7، عاق الوالدین، ماں باپ کا یا دونوں میں سے کسی ایک کا بھی نافرمان ہو، اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرتے. ماں باپ کا یا دونوں میں سے کسی ایک کا بھی نافرمان ہو، اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرتے. یہاں ایک بہت باریک مسئلہ ہے. کوئی بھی ماں سے پوچھو کہ آپ اپنے بچے سے خوش ہیں، تو ماں کیا کہتی ہے؟ 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، 2.5 سال تک دودھ پلایا ہے، اس کی گندگیوں کو صاف کیا ہے، میرا بیٹا تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، کیا میں میرے بیٹے سے ناراض ہو جاؤں گی؟ یہ ماں کا جواب ہے. اس ماں کو پوچھو، امی
میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. آپ دل سے بتاؤ نا, کیا آپ اپنے بیٹے سے, اپنی بیٹی سے خوش ہو؟ پھر جواب ملتا ہے کہ نا بیٹا میں دل سے تو خوش نہیں ہوں, میرے سامنے بولتا ہے, میرا مقابلہ کرتا ہے, بیوی کی بات سنتا ہے, میری بات نہیں سنتا. یہ اس کا اعتبار ہے خدا کے دربار میں, دل کا. اللہ تعالیٰ دل دیکھتے ہیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم, بے شک اللہ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے. وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ, اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے اور تمہارے اعمال کو دیکھتے. اللہ تعالیٰ تو دل کا حال جانتے ہیں. دل سے خوش ہونی چاہیے ماں, ابو دل سے خوش ہونے چاہیے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے. ابو خوش ہوں گے تو جنت کا دروازہ کھلے گا, امی خوش ہوں گے تو اللہ جنت عطا فرمائے گا. عزت بھی ملے گی, دولت بھی ملے گی, کرو خدمت ماں باپ کی, انشاءاللہ جنت بھی ملے گی. ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت, سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت. ماں باپ کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے, ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ماں باپ کے لیے کچھ کریں گے, کب؟ جب ہاتھ میں کچھ آ جائے گا. جب ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا نا اس وقت تک ماں باپ ہوتے ہیں, اور جب ہاتھ میں کچھ آ جاتا ہے تو ماں باپ ہاتھ سے چلے جاتے ہیں. جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اس وقت کچھ کرو اپنے ماں باپ کے لیے. آج موقع ہے, جب ماں باپ چلے گئے نا تو رونے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا, صرف رو ہی سکو گے, صرف افسوس کر سکو گے. ماں باپ لوٹ کے نہیں آئیں گے. جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں وہ ایصال ثواب کریں, ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کے ان کو ثواب پہنچائیں. اور جن کے ماں باپ موجود ہیں وہ ان سے معافی مانگ لیں, ان سے محبت کریں. جیسا ان کے ساتھ سلوک کریں گے ویسا ہماری اولاد ہمارے ساتھ سلوک کرنے والی ہے. تو اگر کوئی ماں باپ کا یا دونوں میں سے کسی ایک کا بھی نافرمان ہو, اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرتے. نمبر 8, آخری بات, زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد, اللہ ان کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرتے. ان سے بہت ناراض ہوتے ہیں جو زنا کرتے ہیں نا, ان سے بہت ناراض ہوتے ہیں. ماں باپ اپنی بیٹی کو غلط کام کرتے دیکھ لے تو ماں باپ برداشت کریں گے؟ اللہ اگر بندے بندی کو غلط کام کرتے دیکھ لے تو اللہ برداشت کرے گا؟ غیرت کا مسئلہ آ جاتا ہے. اس لیے قرآن کریم میں کیا فرمایا کہ تم زنا کی بات بہت دور کی, تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا, یہ بہت فحش چیز ہے, بہت بری چیز ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا, اور تمہارے پیدا کرنے والا رب تم کو بتا رہا ہے کہ یہ بہت برا راستہ ہے. اور زنا کرنے والوں کو قبر میں رکھتے ہیں نا, ان کا انتقال ہوا, قبر میں رکھا, تھوڑی دیر میں ہی سانپ بچھو آ جاتے ہیں, عذاب قبر پھڑ پھڑانے لگتا ہے, اتنا اللہ ناراض ہوتا ہے. اور ان کی شرمگاہوں سے قیامت کے دن ایسی بدبو نکلے گی جس کو الفاظ میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا, اتنا سخت ترین اللہ ناراض ہوتے ہیں. گزشتہ آپ کے بیجاپور میں ایک واقعہ سنایا تھا, لیکن چونکہ اس علاقے میں نہیں سنایا تھا اس لیے سنا دیتا ہوں. 2 سال پہلے ہمارے نوساری میں ایک واقعہ پیش آیا. میں جہاں رہتا ہوں وہاں میرے دوست کے گھر میں, اس کا مجھے فون آیا رات 11 بجے, مولانا. میں نے کہا جی. میری بھابھی کا انتقال ہو گیا. کہ تیرا بھائی تو جوان ہے. وہاں جوان ہے نا, میری بھابھی 24 سال کی عمر ہے, 7 سال کا بچہ ہے, انتقال ہو گیا. سورت ضلع میں رہتے تھے تو اس کے ماں باپ نے کہا یہاں دفن گیری کریں گے. کوئی بات نہیں, وہاں دفن کر دیا. عصر کے وقت میں دفن گیری ہوئی. رات کے وقت میں بچہ رویا کہ نانو نانو میرے کو تو میرے امی کی یاد آتی. قبرستان لے کے گئے تو کیا دیکھا کہ سر کی طرف سے قبر پھٹی اور 3 سانپ باہر نکلے. گھبرا گئے کہ یہ کیا ہو. بچہ رونے لگا, نانو میرے امی کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. سانپ اندر چلے گئے, بستی کے نیک لوگوں کو بلا کر لائے.
کہ بستی میں شور ہوگا, بچی کی بے عزتی ہوگی, بستی کے نیک لوگوں کو بلا کر لائے. تو دیکھا وہ سانپ 3 واپس باہر. پھر انہوں نے بہت دعا کی اور بہت منت سماجت کی, پھر وہ سانپ اندر چلے گئے اور وہ قبر واپس بند کر دی گئی. اس کے بعد تو گجرات کے اللہ والے اتنا روئے نا اللہ کے سامنے, اتنا روئے. ایک بزرگ نے مجھے کہا کہ بیٹا 1 ہفتے سے میں اتنا رویا ہوں نا, میں امید کرتا ہوں اللہ نے اس کی قبر سے عذاب بند کر دیا ہوگا, اس کی قبر کو اللہ نے جنت کا باغ بنا دیا ہوگا. اللہ اکبر کبیر. میں نے اس نے میرے دوست نے میرے کو کہا, میں نے سوچا کہ یار قبر میں کیا ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ نہیں بتاتے دنیا میں. قبر یا تو جنت کا باغ بنتی ہے یا جہنم کا گڑھا, تیسری کوئی بات نہیں ہے. ہم دیکھ لیں ہمارے اعمال کو کہ ہم اپنی قبر کو جنت کا باغ بنا رہے یا گڑھا بنا رہے. مستورات دیکھ لیں وہ پردہ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے, چہرے کا بھی پردہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, ڈیزائن والا برقع تو نہیں ہے, فیشنیبل برقع تو نہیں ہے, اسٹون والا برقع تو نہیں ہے, لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا برقع تو نہیں ہے, لوگوں کو اپنے آپ کو مالدار بتانے والا برقع تو نہیں ہے. برقع تو ایسا ہو کہ سیدھا سادہ ڈھیلا ڈالا ہو, اور برقع اس لیے ہو کہ اس کو کوئی دیکھے نہیں, پتہ نہ چلے بڑی عمر کی عورت جا رہی ہے, جوان عورت جا رہی ہے. اور آج تو برقعے ایسے پہنے جا رہے ہیں کہ نہ دیکھنے والا بھی دیکھے کیسا خوبصورت برقع ہے, کیسا ڈیزائن والا برقع ہے. پورا برقعے کا مقصد ہی فوت کر دیا. میری دینی ماؤں بہنوں, آپ کی تو قبر پر بھی پردہ کیا جاتا ہے نا, تاکہ آپ کے کفن پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے. سچا پکا پردہ کرنا چاہیے, سیدھا سادہ ڈھیلا ڈھالا برقع پہننا چاہیے. اللہ تعالی ہمارے یہاں صحیح سمجھ عطا فرمائے. میں نے میرے دوست کو کہا کہ بھائی یہ تیرے گھر میں جو واقعہ پیش آیا, یہ تیری بھابھی جو ہے یہ نماز نہیں پڑھتی تھی. مولانا نماز تو پڑھتی تھی, پردہ نہیں کرتی تھی, پردہ بھی کرتی تھی. نماز اور پردے پہ تو اکثر اللہ کو رحم آ جاتا ہے. ایسا کیا کرتی تھی کہ پکڑ آ گئی دنیا میں؟ ویسے عام طور پہ اللہ ظاہر نہیں کرتے, لیکن کبھی کبھار ظاہر کر دیتے کہ ہم کو بہت کمزور مت سمجھنا, تیرا رب بہت طاقتور ہے. ان بطش ربک لشدید, خلاصہ یہ کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اس نے کہا کہ مولانا کیا بتاؤں, میری بھابھی جو ہے نا بد نظری اور زنا کو ہلکا سمجھتی تھی. میں نے کہا ہاں یہ بڑا سنگین جرم ہے. یہاں آ کر جو ہے نا اکثر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اور قبر میں عذاب قبر پھڑانے لگتا ہے. بہت سے لوگ ہیں ان کی تنہائیاں ناپاک ہے, موبائل میں کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں ان کا نام حرموں کے ساتھ کانٹیکٹ ہے, انسٹا پہ ان کے کانٹیکٹ ہے. تو وہ کیا سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو جانتا ہے. قرآن کا لہجہ تو دیکھو, یعلم خائنۃ الاعین, تیرا اللہ تیری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے. وما تخفی الصدور, تم اپنے سینوں میں کیا بھید چھپائے ہوئے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے. ان ربک لبالمرصاد, بے شک تیرا رب تیری گات میں ہے. کس کو کہتے ہیں؟ چوہے, بلی کو پتہ ہے چوہا یہاں سے نکلے گا, کیسی گات میں ہوتی ہے, کیسی طاق میں ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد, یہ بلی کیا چوہے کی طاق میں رہے گی, تیرا رب اس سے بھی زیادہ تیری طاق میں ہے. ان ربک لبالمرصاد, اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں, اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں. ہم تو ایسا سمجھتے جیسے مرنا ہی نہ ہو, قبر کی پہلی رات آنے والی نہ ہو, اللہ سے ملاقات ہونے والی نہ ہو, نہ صحیح معنوں میں کوئی توبہ ہو رہی ہے, نہ دعا میں دھیان لگ رہا ہے, نہ اول وقت نمازیں ہو رہی ہے, نہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھا جا رہا ہے. شارٹ دیکھتے دیکھتے کہیں بھی چلے گئے, بد نظری کبھی بھی کر لی اور کچھ سمجھتے نہیں, اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. امت مسلمہ کو اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے. آج کتنی مستورات, کتنی مائیں بہنیں ہماری غیروں کے ساتھ جا رہی. کیوں جا رہی ہے؟ ماں باپ کی تربیت نہیں ہے. اگر ان کو سمجھایا جائے تو وہ منع کرتے ہیں کہ کیا ہم لوگ تربیت نہیں کرتے. ارے تربیت نہیں ہو رہی اسی لیے تو گئی ہے. ایسی تعلیم سے تو جہالت بہتر ہے. مجھے تو لڑکیوں کو زیادہ پڑھانے کا فلسفہ ہی سمجھ میں نہیں آتا. اس کو 5 کلاس سے زیادہ پڑھانا کیوں ایسے ایمان سوز ماحول میں؟ ایسی کیا ضرورت ہے؟ اس کو کہاں ہم کو جاب پر بھیجنا ہے, اس کو کہاں کام کروانا ہے؟ یہ تو گھر میں رہے گی, شوہر کی خدمت کرے گی, بچوں کی تربیت کرے گی, گھر کے کام کاج کرے گی, اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائے گی. یہ تو نمازیں پڑھے گی, یہ تو روزے رکھے گی. اس کو کون سی آفس پر بھیجنا ہے ہمیں؟
اس کو کہاں ہم کو کام پہ لگانا ہے، کون سے مول میں لگانا ہے؟ کتنے ماں باپ ہیں، آپ کی بیٹی کو جاب کروانی ہے تو کہا نہیں، ایسے ماحول میں اتنا کیوں پڑھا رہے ہیں؟ آج کا ماحول اتنا اچھا نہیں ہے، 4-5 کلاس پڑھ لیں اور کوئی اچھی مسلمان ہماری ٹیچر ہو، مستورات ہو، اس کے پاس 3 سال انگلش کلاس کا کورس کر لیں، جہاں نوجوان مرد نہ آتے ہو، کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں میں دیکھتا ہوں الحمدللہ بہت سے لوگ ہیں 5 کلاس اپنی بچی کو انف ہے، لکھنا پڑھنا اچھی طرح جان لیتی ہے اور 3 سال انگلش کا کورس کر لیتی ہے، اچھی طرح بول لیتی ہے۔ ابھی مثال کے طور پہ میرے ابو کی سوچ تھی کہ مجھے حافظ بنائے، عالم بنائے، قاری بنائے، سال جماعت میں بھیجے، تو اب وہ مجھے 10 پڑھائیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ تو میرے ابو نے مجھے 5 کلاس پڑھا دی، 10 سال کی عمر میں مدرسے میں رکھ دیا، تو 2 سال میں حافظ ہو گیا، 9 سال میں عالم کلاس کا کورس ہو گیا، 1 سال پھر وہ قاری کلاس کا کورس ہو گیا اسی کے ساتھ، اور سال جماعت میں جا کر آیا، شادی ہو گئی۔ بچوں کو پڑھانا بھی ہے، بہت آگے بھی لے جانا ہے، اور اس کو اسکول بھی زیادہ پڑھانی ہے۔ مولانا ابھی کے زمانے میں ضروری ہے، میں منع نہیں کرتا، میرے ابو نے مجھے 3 سال انگلش کا کورس کروا دیا۔ اب اگر ہماری دکان پہ کوئی انگلش کسٹمر آتے ہیں تو ہم اس کو نمٹا لیتے ہیں، انگلش میں بل بنانا ہو تو بل بنا لیتے ہیں، اور کہیں جانا ہو تو کام چل جاتا ہے ہمارا۔ تو میں منع نہیں کرتا کہ آپ مت پڑھاؤ، اگر آپ کو بچے کو دین کی طرف لانا ہے، اس کو حافظ، عالم، قاری، مفتی بنانا ہے، تو اس کا کوئی سیٹنگ کرو کہ یہ بچہ کم عمر میں یہ سب کر لے، اور 2-3 سال اس کو انگلش کا کورس ایسا مضبوط کرا دیا جائے کہ جو بڑے بڑے لوئر وغیرہ ہو نا، وہ بھی اس کے سامنے آئے تو یہ اچھا انگلش بول لے۔ آپ کو انگلش پڑھانا ہے، اچھا پڑھانا ہے۔ ہاں اگر ڈاکٹری بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، وکیل بنانا ہے، پروفیسر بنانا ہے، لوئر بنانا ہے تو بات الگ ہے، پھر الگ بات ہے کہ آپ کو اس لیول تک بچے کو پڑھانا ہے، اب بیچ میں سے چھوڑوا دینا ہے۔ 5 پڑھے تو بھی برابر ہے، 10 پڑھے تو بھی برابر ہے، 12 پڑھے تو بھی برابر ہے، 5 پڑھے تو بھی 10,000 کی نوکری ملنے والی ہے، 10 پڑھے تو بھی 10,000 کی نوکری ملنے والی ہے۔ اس وقت احتیاط کے پہلو پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور بطور خاص مستورات، چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں، اسکول کا ماحول اچھا نہیں ہے، لڑکیوں کا ماحول اچھا نہیں ہے، آپ ان کے بارے میں کچھ سوچو، ان پر رحم کھاؤ۔ اگر ان کو آپ کو جاب پہ نہیں لگانا، اگر ان کو آپ کو گھر کے باہر نہیں نکالنا، اگر اس بچی کو آپ کو آفیسر نہیں بنانا، اس بچی کو اگر آپ کو ڈاکٹرنی نہیں بنانا، تو پھر خاموخواہ زیادہ پڑھا کے اس کا دل کہیں اور لگ جاوے، اور کہیں ایمان ہاتھ سے چلا جاوے، اور پھر ماں باپ روتے رہ جاوے اور تعویذ کراوے، اور عاملوں کے تعویذ سے بھی کچھ نہ ہو، اور پھر وہ ماں باپ رووے کہ ہم نے اپنے پیر پہ خود کلاڑی ماری ہے۔ اس سے پہلے بہتر یہ ہے کہ سمجھدار ہو جائیں، چوکنا ہو جائیں۔ ہمارے اللہ والے تو یہاں تک فرماتے ہیں اگر یہ ایمان سوز ماحول بڑھتا جا رہا ہے تو پھر ایسی تعلیم سے پھر جہالت بہتر ہے، ہم جاہل لے کے مر جائیں گے لیکن ایمان کے ساتھ جائیں گے، لیکن ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اس عاجز کی ان باتوں پر آپ غور کرنا، اور اپنے بچوں بچیوں کی ایمان کی، اسلام کی فکر کرنا، اپنے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم کرنا، ان کو اللہ والوں کے بیانات سنانا۔ انشاءاللہ ان کا ایمان بنے گا، ان کا ایمان بچے گا، ان کی نسلوں میں علماء پیدا ہوں گے، اللہ والے پیدا ہوں گے۔ تھوڑا سا گھر میں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، جیسے ڈرائیونگ کرنے والا چوکنا رہتا ہے نا، ہر طرف دیکھتا ہے کہیں سے گاڑی کو ٹکر نہ لگے، اپنا راستہ بھی دیکھتا ہے، دونوں کانچ میں بھی دیکھتا ہے، اوپر کے کانچ سے پیچھے بھی دیکھتا ہے، آگے کے کانچ سے آگے بھی دیکھتا ہے، کیوں؟ وہ چوکنا رہتا ہے۔ یوں فرمایا کہ اپنے بچوں کی تربیت میں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اور اپنے اولاد کو موبائل سے دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہی بچوں کے ساتھ پیار ہے، محبت ہے۔ ہاں بیجا ڈانٹنا، بولنا، مارنا، سختی کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے بچے اور نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے بچوں کو محبت دی جائے، بچوں کو پیار دیا جائے، ان کا اکرام کیا جائے، ان کے ساتھ دوستی کی جائے، تاکہ وہ سکھ دکھ کی باتیں ہمیں بتائیں، تاکہ ماں باپ ان کی صحیح رہبری کر سکیں، اور ہر نماز کے بعد اپنی اولاد کے لیے، اپنی فیملی اور پوری امت کا ایمان بچ جائیں، اس کے لیے دعائیں کی جائیں۔ اور یہ 8 قسم کے گناہ میں اگر کوئی مبتلا ہو، شرک میں، دل کی بیماریوں میں، کینہ اور بغض میں، یا نشے میں، یا اظہار
مردوں کی ایذا ٹخنوں سے نیچے رہتی ہو، یا مستورات کی ایذا ٹخنوں سے اوپر رہتی ہو، یا ناحق قتل کرنے میں، یا رشتہ داری کے تعلق کو دنیا کی وجہ سے توڑنے میں، یا والدین کی نافرمانی میں، یا زنا میں، اگر اس میں کوئی مبتلا ہو تو جو توبہ کی شرائط ہے اس کے ساتھ سچی پکی توبہ کر لی جائے تو اللہ معاف کر دیں گے، اور اگر اسی حال میں دنیا سے چلے گئے تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو، آپ کے آنے کو قبول فرمائیں، اور اللہ ہم تمام کو اپنا تعلق نصیب فرمائیں۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ بے شک ہم بہت بڑے گنہگار ہیں نا اللہ، ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، اقراری مجرم ہیں، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، مجرم ہے، پاپی ہے، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جلوت میں، خلوت میں، تنہائیوں میں اللہ بہت گناہ کیے ہوئے ہیں، آپ کو بہت ناراض کیا ہوا ہے۔ اللہ وہ لڑکی کی داستان سنی، اس کی قبر سے جو 3 سانپ نکلے، اللہ ابھی 2 سال پہلے کا واقعہ، میرے دوست کے گھرانے کا واقعہ، یہ دیکھ کے اللہ دل ہل جاتا ہے، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے بھی تو بہت گناہ کیے ہیں، ہم نے بھی تو آپ کو بہت ناراض کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہماری قبر جہنم کا گڑھا بن جائے۔ اللہ ہمیں تو اس کی نعوذ باللہ کوئی فکر ہی نہیں ہے، اس کا کوئی افسوس ہی نہیں ہے، ہم تو ایسا سمجھتے ہیں کہ جنت ہمارے باپ دادا کی جاگیر ہے، مرتے ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ پیارے اللہ ہمیں سمجھائیے، قبر کی پہلی رات آنے والی ہے، آپ سے ملاقات ہونے والی ہے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے، اللہ گناہوں سے بچا لیجئے، آج تک جو بھی گناہ ہم سے ہو گئے رب کریم معاف کر دیجئے، اللہ آپ بڑے کریم ہیں نا، اللہ معاف کر دیجئے۔ یا اللہ یہ اتنی سب مستورات یہ دور دراز سے آئی ہے، یہ آپ کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی آ گئی ہے، آپ کو لینے کے لیے آئی ہے، آپ کو منانے کے لیے آئی ہے، آپ سے صلح کرنے کے لیے آئی ہے، یہ دل کی تار آپ سے جوڑنے کے لیے آئی ہے، اللہ یہ آپ کو کچھ کہنا چاہتی ہے، آج اپنی لائف چینج کرنے کے لیے آئی ہے، اللہ سچے پکا پردہ کرنے کے لیے آئی ہے، اب شوہر کی خدمت کرے گی، اب بچوں کی تربیت کرے گی، اب گھر میں دینی ماحول کو قائم کرے گی، اب گھر میں اللہ والوں کے بیانات کو سنے گی، اب گھر سے بے دینی کو ختم کرے گی، بے حیائی کو ختم کرے گی، فحاشی اور عریانیت کا خاتمہ کرے گی، اور اپنی بچیوں کو خاموخواہ زیادہ اسکول نہیں پڑھائے گی۔ پیارے اللہ ان ماؤں بہنوں کے آنے کو بیٹھنے کو قبول فرما۔ اللہ کتنے ایسے ہوں گے ان کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے، عذاب قبر سے ان کو بچا لیجئے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ کتنے ایسے ہیں جن کے ماں باپ موجود ہیں اور وہ اپنے بچوں سے ناراض ہے، اللہ ہمارے ماں باپ کو ہم سے خوش کر دے، ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی کر دے، ہمیں اللہ ان سے سچی پکی ان سے معافی مانگ لینے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کا دل جیتنے کی توفیق عطا فرما، ان کے پیر دبانے کی توفیق عطا فرما، ان کے جوتے سیدھے کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو بڑا اونچا مقام دینے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں سمجھا دیجئے کہ اللہ ہم ہمارے ماں باپ کی برکت سے ہیں، ان کا بڑا احسان ہے، ان کی دعائیں ڈائریکٹ عرش کو ٹکرائے گی۔ پیارے اللہ ہمیں اس طرح ان کے سامنے بن کے پیش آنے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارے ماں باپ ہم کو دعائیں دیں۔ پیارے اللہ کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں سے ناراض ہیں۔ گزشتہ کل جب میں بیجاپور آ رہا تھا، ایک باپ کا فون آیا، کہتا ہے مولانا میرے بیٹے نے مجھے اتنا پریشان کر دیا، اتنا پریشان کر دیا، اتنا پریشان کر دیا، ایسا لگتا ہے کہیں مجھے مار نہ دے، اتنی ڈر لگتی ہے۔ میں نے اللہ سے کہہ دیا ہے مولانا، میں نے اللہ سے کہہ دیا ہے اس کے مقدر میں ہدایت ہو تو ہدایت دے، یا تو اس کو ہلاک کر دے۔ اللہ اکبر کبیر۔ کل مغرب کے بعد ٹرین میں بیٹھے بیٹھے میں ہل گیا وہ باپ کے یہ جملے سن کر کے، اللہ اکبر۔ تو کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو دل سے ناراض ہوتے ہیں بچوں سے، وہ ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، ماں باپ کا رسپیکٹ نہیں کرتے، ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، ماں باپ کے سامنے بول دیتے ہیں، ان کا مقابلہ کر دیتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، پھر رونا آتا ہے، پھر افسوس ہوتا ہے، لیکن پھر وہ ہستیاں لوٹ کر کے نہیں آتی۔ اللہ جن کے ماں باپ نہیں ہیں نا ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، جن کے ہیں ان کو معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ ابھی میں ایک جلسے میں گیا تھا کوکن، 3 بچوں کا ختم قرآن تھا، کہا کہ مولانا گجرات سے آئے ہیں، ان کے ہاتھ سے انعام دیا جائے گا۔ ان کے 2 بچوں کو انعام دیا، ان کے والد صاحب کو سال پہنائی، تیسری ایک چھوٹی سی معصوم سی بچی تھی، وہ بھی آئی اسٹیج پر، تو میں نے اس کو بھی انعام دیا، اس کا بھی ختم قرآن تھا، تو وہ رونے لگی، زور زور سے رونے لگی، ہچکیاں بن گئی اس کی۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا، یہ کیوں رو رہی ہے؟ میں نے اس کے استاد کو دیکھا تو استاد رونے لگے، بچی بھی رو رہی ہے، استاد بھی رو رہے ہیں۔ میں انعام لے کے تھوڑا پیچھے ہٹ گیا، مجمع کو دیکھا تو مجمع بھی رونے لگا۔ مجھے کسی نے پیچھے سے کہا مولانا یہ وہ لڑکی ہے آج اس کے ابو بھی دنیا میں نہیں اور اس کی اماں بھی دنیا میں۔
آپ نے سب کے ان کے ابو کا اکرام کیا نا، ان کو سال پہنائی نا، تو یہ بچی کے ساتھ آج اسٹیج پہ آنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے ابو بھی نہیں، اس کی اماں بھی نہیں۔ آج خوشی کا دن ہے، ختم قرآن کا موقع ہے، اس کو بھی اس کی ماں کی یاد آ گئی، اس کے ابو کی یاد آ گئی۔ مجھے کہا مولانا یہ گھرانہ ایسا ہے کہ گھر میں صرف یہ اور اس کی دادی رہتے ہیں، اس کے چاچی بھی نہیں، چاچا بھی نہیں، نانی بھی نہیں، نانا بھی نہیں، دادا بھی نہیں، صرف ایک دادی ہے، اس کا ایک بھائی ہے وہ مدرسے میں، یہ دونوں گھر میں رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے بہت دور کے ایک رشتہ دار تھے، وہ اسٹیج پر آئے، ان کو سال پہنائی تو وہ بھی رونے لگے۔ اپنی اپنی زبان میں کچھ اللہ سے مانگ لیجیے، ایک دو آنسو بہا لیجیے، اللہ کو بہت کریم پائیں گے۔ یہ دل کے گناہ آنسو دھو دیتے ہیں۔ لوگ غیبتیں کرتے ہوئے نہیں شرماتے، ہم اپنے رب کے سامنے روتے ہوئے کیوں شرمائیں؟ کتنی عورتیں ہیں جو بیچاری مطلقہ ہیں، 5 سال سے گھروں میں بیٹھی ہوئی اور ان کے ساتھ نکاح کرنا عیب سمجھا جا رہا ہے۔ کتنی عورتیں جو بیوہ ہیں آج گھر میں بیٹھی ہوئی، ان کے ساتھ نکاح کرنا عیب سمجھا جا رہا ہے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پوچھتے ہیں کہ امی ہمارے ابو کہاں؟ اور رشتے بھی آتے ہیں تو کہتے ہیں بچوں کو قبول نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر کبھی، بچہ باپ سے تو دور ہو گیا، اس کو ماں سے بھی دور کر دیتے، کیا جواب دیں گے اللہ کے؟ اپنی اپنی زبان میں کچھ مانگ لیجئے، اپنے آپ کو چینج کرنے کے فیصلے کر لیجئے۔ پیارے اللہ، ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجئے، آگے گناہوں سے ہماری جان چھڑا دیجئے۔ ساری ماؤں بہنوں کو اول وقت لمبی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، شوہر کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، نامحرموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، زنا اسباب زنا سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرما۔ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ساری ماؤں بہنوں سے گزارش ہے